اسلام میں تو ممبر تھا ہی نہیں. چیلنج ہے میرا. ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے پاس ممبر نہیں تھا. نوح کے پاس کشتی تھی, ممبر نہیں تھا. موسیٰ کے پاس عصا تھا, ممبر نہیں تھا. سلیمان کے پاس تخت تھا, ممبر نہیں تھا. یوسف کے پاس حکومت تھی, ممبر نہیں تھا. ہمارے نبی کے پاس بھی معجزہ تھا, قرآن تھا, مگر ممبر نہیں تھا. نبی کے پاس ممبر نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ مسجد نبوی جب بنی تو ممبر نہیں تھا. مسجد کے درمیان میں کھجور کا درخت تھا. نبی کھڑے ہوتے تھے, اس سے تکیہ دیتے تھے, کمر لگاتے تھے اور خطاب کرتے تھے. ممبر نہیں تھا. نبی کھڑے ہوتے تھے اور اس سے کمر لگاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے, لوگ سنتے رہتے تھے. پھر یہ ممبر کہاں سے آیا جب کسی نبی کے پاس نہیں تھا؟ ہمارے نبی کے پاس بھی. اچھا اور بتاؤ, اسلام میں ممبر کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر ضرورت ہوتی تو جیسے آسمان سے ذوالفقار آئی تھی نا, آپ نے غور ہی نہیں کیا, جیسے آسمان سے ذوالفقار آئی تھی ویسے ہی آسمان سے ممبر آ جاتا. آ سکتا تھا کہ نہیں؟ اب اگر آپ نے تخت بلقیس کا واقعہ نہیں پڑھا تو میں کیا کروں؟ آ سکتا تھا مگر نہیں آیا کیونکہ ضرورت نہیں. پھر جب یہ نہیں تھا تو پھر کہاں سے آیا؟ یہ تو ساری دنیا کے مسلمان احسان مانے اس بڑھی کا. ایک بڑھی نبی کی خدمت میں آ گیا, اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے. نبی نے کہا پڑھو. کہو لا الہ الا اللہ سرکار محمد رسول اللہ. اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں کیا؟ نبی نے کہا ہو گئے. اب کیا ڈیوٹی ہے؟ نبی نے کہا صبح ہو گئے فجر میں, پھر ظہرین میں, پھر مغربین میں. آنا شروع کیا. 2-3 دن کے بعد اسے پتہ چلا کہ نماز تو منٹوں کی ہے اور نماز کے بعد تقریر گھنٹوں کی ہے. منٹوں میں تو نبی کے ساتھ سب کھڑے ہیں اور گھنٹوں میں نبی کھڑے ہیں اور سب بیٹھے. اب مجمع میں ہر زمانے میں 3 قسم کے لوگ رہے. ایک وہ جو سنتا ہے, دوسرا وہ جو دیکھتا ہے, اور تیسرا وہ جو سوچتا ہے. بڑھی نہ سننے والوں میں تھا نہ دیکھنے والوں میں تھا, وہ سوچنے والوں میں تھا. وہ یہی سوچتا رہتا تھا کب تک کھڑے رہیں گے, تھک جائیں گے, پاؤں پہ ورم آ جائے گا, کیسے چلے گا معاملہ, آخر ابھی تو بہت دن چلنا ہے. وہ گیا, پھر 1 ہفتے تک آیا نہیں. جب نہیں آیا تو نبی نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ بڑھی آیا تھا کہاں گیا؟ وہ کارپینٹر آیا تھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا حضور چھوڑیے اور لوگ آئے. کہ نہیں اسی کو بتاؤ. ہمیں کیا پتا کہاں گیا. 1 ہفتے کے بعد بڑھی آیا, اکیلا نہیں آیا, خود اکیلے آگے چل رہا تھا. پیچھے 4 آدمی کیا اٹھائے تھے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں ممبر. اس وقت اس کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اٹھا کے لائے. جب لے کے آئے تو صحابہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں, تمہارے لیے تھوڑی بنایا ہے, جس کے لیے بنایا ہے اسے بتاؤں گا. انہوں نے کہا کسے بتاؤ گے؟ نبی مکرم کی خدمت میں لائے. یا نبی اللہ آج کے بعد آپ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیں گے. نبی نے کہا پھر کہا میں یہ بنا کے لایا ہوں, آپ اس پر بیٹھیں گے اور خطبہ دیں گے. نبی نے نہ قبول کیا نہ انکار کیا, فقط مسکرایا. نبی کا مسکرانا تھا, ممبر مسجد میں رکھا گیا. آج تک آپ نے نبی کے معجزے سنے ہوں گے, اماموں کے معجزے سنے ہوں گے, مجھ سے بڑھی کا معجزہ سنیے. بڑھی کا معجزہ سناؤں آپ کو 1 منٹ میں. بڑھی کا معجزہ یہ ہے کہ بڑھی نے ممبر تو لا کے رکھا تھا مسجد نبوی میں, آج دنیا کی ہر مسجد میں ممبر رکھا گیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بڑھی نے ممبر رکھا تھا کہاں؟ مسجد نبوی میں. آج دنیا کی ہر مسجد میں ممبر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے معاملے میں مسلمان کتنا حساس ہے. جا کے تاریخ پوچھئے, علماء سے پوچھئے, کتابیں پڑھئے. مسلمانوں کے درمیان قرآن کے ترجمے غلط ہونے پر تو اختلاف ہے, فقہ کے مسائل پر تو اختلاف ہے, ممبر پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر مسجد میں ممبر, چاہے 3 ہی پیڑیوں کے صحیح, مگر ممبر تو ہے. اب نبی نے, اب آپ اگر اس ممبر کو جس کی نسبت نبی کی طرف ہے کسی کے گھر کے زینے سے دینے لگے تو کیا مسلمان برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا. ہر پیڑی والی چیز زینہ تھوڑی ہوتی, نہ ہر پیڑی والی چیز ممبر ہوتی ہے. نہیں پہنچا. اس کا مطلب ایک جیسی شکل دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا. زینہ ہے, ممبر. اب آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کیجئے اور کہیے جی اس کی عظمت, کہیں گے جی سلام. اس کے اوپر کہا جی قربان, اس کے اوپر کہا جی جان نثار. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کا ممبر ہے. جبکہ نہ نبی نے بنوایا, نہ نبی نے حکم دیا, نہ نبی نے خواہش کی, نہ نبی کی اچھا تھی ممبر. سب کچھ بڑھی کا تھا, مگر پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ لاجواب, یہ بے مثال, اس کا کوئی جواب نہیں. کتنا بھولا ہو گیا مسلمان. ذرا تھوڑا سا سوچ, مسجد کا ممبر بڑھی کی مرضی سے ہے, غدیر کا ممبر نبی کی مرضی سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.